وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ لکھیم پور کھیری سے آئے ہوئے مہمان جناب جو آج اس اجلاس کی اس جلسے کی رہنمائی فرما رہے ہیں، جناب حضرت مولانا رئیس ندوی صاحب محتمی مدرسہ معہد الایمان لکھیم پور، میں حضرت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، یہ شخصیت تعریف کی محتاج نہیں ہے، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف لائیں۔ یہ شعر کہوں گا کہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب آ جائے ذرا جم کے برس، اتنا تو برس کہ وہ جا نہ سکے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا رئیس ندوی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سے گزارش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: طلب العلم فریضہ على كل مسلم، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، یہ مجلس جو علم کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے، یقیناً آپ حضرات مبارکباد کے قابل ہیں، کیونکہ علم ایک ایسی بنیاد ہے جس پر اسلام کی ساری عمارت کا دار و مدار ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دین کے دیگر ارکان، ان سب پر عمل کرنا علم سیکھنے پر موقوف ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہے تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی، روزہ بھی درست ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی، اور حج بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا، اور اسلام کے سارے ارکان صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں گے۔ اور اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو کوئی رکن صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ بغیر علم کے انسان اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ کے احکام پر عمل کیسے انسان کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، جب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، سب سے پہلے آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے کا حکم دیا گیا۔ نماز کا حکم نہیں نازل ہوا، روزے کا حکم نازل نہیں ہوا، زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا، حج کا حکم نازل نہیں ہوا۔ سب سے پہلے جن آیات کے ذریعے سے
آپ پر نبوت کا تاج رکھا جا رہا ہے، نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، اس میں حکم کیا جا رہا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ ہاں، اب اس میں ایک شرط یہ ہے، علم کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، علم کی نسبت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ تو تمام چیزوں میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے آپ نے اپنے فرض منصبی میں سے یہ بھی بتلایا کہ مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھ کو استاذ بنا کر بھیجا گیا، مجھ کو پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا، مجھ کو مدرس بنا کر بھیجا گیا، مبلغ بنا کر بھیجا گیا، تاکہ میں علم کی تبلیغ کروں۔ محترم حضرات، جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اس سے بھی زیادہ اہم علم کی فرضیت ہے، کیونکہ علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کراتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کراتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جہنم کے راستے سے حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے علم کو سب سے پہلے اسلام میں اولیت اور فوقیت دی گئی ہے، اور مسلمان جب تک اس اصول پر عمل کرتے رہے دنیا کے تمام میدانوں میں کامیابی حاصل کرتے رہے، تمام میدانوں میں ترقیات کرتے رہے اور دنیا کے عروج تک پہنچ گئے اور دنیا ان کی غلام بن گئی۔ وہ اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے چرانے والے جو علم کی لذت سے ناآشنا تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور تربیت کے نتیجے میں علم کے اس مقام تک پہنچ گئے کہ بڑے بڑے لوگ ان کی غلامی میں فخر محسوس کرنے لگے، اور انہوں نے علم حاصل کرنے میں کوئی سستی، کسی لاپرواہی، کسی کاہلی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ہم 40 سال کے ہو گئے، 45 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اب ہم کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآنی علم، وہ علم جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت سہل کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعریف یہ فرمائی، الدین یسر، دین آسان ہے، دین بہت مشکل نہیں ہے، دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، دین بہت سہل ہے۔ اس کو غلط طریقے سے لوگوں نے پیش کیا تو وہ مشکل لگنے لگا۔ اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیدھی اور سچی ہوتی ہے، دلوں پر دستک دیتی ہے اور دلوں پر اتر جاتی ہے، ایک ایک جملے سے انسانیت کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی نہیں ہے کہ انسان اس کو سمجھ نہ سکے، ان کی عقلوں میں بات آ نہ سکے۔ اللہ حکیم ہے، حکیم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے، عقل مند کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تو سب سے بڑا حکیم ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے کیسے خالی ہو سکتی ہے؟ وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے جو انسانوں کی سمجھ میں نہ ہے؟ امام الانبیاء ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جو انسانوں کی سمجھ سے پرے ہو؟ محترم حضرات، یہ علم کی مجلس ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ایک کوئی اسکول درجے 5 تک چلتا ہے۔ تعلیم میں علم ایک اکائی ہے،
علم ایک اکائی ہے، اس کی اگر کوئی تقسیم ہو سکتی ہے تو علم نافع اور علم ضار ہے۔ نفع پہنچانے والا علم اور نقصان پہنچانے والا علم۔ تو علم نافع جتنے ہیں ان سب کو مسلمانوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کا علم، قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلاموں میں سب سے افضل کلام ہے، سب سے اعلیٰ کلام ہے، سب سے بلند کلام ہے، اس لیے قرآن کی تعلیم کو اولیت اور فوقیت اور افضلیت حاصل ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ یہاں آج جو مجلس منعقد ہو رہی ہے اس کا اہم عنوان یہی ہے کہ اب یہاں شعبہ حفظ کی بنیاد پڑھنے جا رہی ہے۔ ابھی تک درجے 5 تک کی یہاں تعلیم ہوتی تھی، اس میں دینیات کی بھی تعلیم ہوتی تھی۔ طلباء اور بچے اور ان کے دل میں بات ڈالی کہ تھوڑا سا مہوا گنج والوں کو کچھ اور فائدہ پہنچائیں، کچھ اور دین کا کام کریں، کچھ اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے، زیادہ فائدہ پہنچائے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اور جو شعبہ یہاں قائم کیا جا رہا ہے قرآن کی نسبت سے، حفظ و تجوید کی نسبت سے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو تمام علم حاصل کرنا یہ دنیا کی کامیابی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر اچھے ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، پردہ فرض ہے، ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہسپتال میں 5-5 7-7 8-8 عورتیں برہنہ حالت میں پڑی رہتی ہیں، اور تعصب اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ برقعے والی عورتوں کو دیکھ کر مسلم عورتوں کی شناخت ہونے کے بعد میں ان کے ساتھ ایسا بیجا سلوک کیا جاتا ہے، ایسا غلط سلوک کیا جاتا ہے، ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ آپ کے اچھے ڈاکٹر ہونا چاہیے، ڈاکٹروں میں مرد ڈاکٹر بھی ہوں، عورتیں ڈاکٹر بھی ہوں، تاکہ آپ کے پردے کا مسئلہ وہاں بھی حل ہو جائے اور آپ کی مائیں بہنیں اپنی عزت آبرو کو، اپنے پردے کے نظام کو وہاں بھی محفوظ رکھ سکیں۔ اچھے انجینئروں کو بھی ضرورت ہے۔ بہت سے غریب ایسے ہیں، مسلمانوں میں غربت تو ہی ہے، دین سے دور ہو گئے، علم سے دور ہو گئے، اس لیے ترقی کی تمام راہوں سے دور ہو گئے۔ اچھے ڈاکٹر اگر ہیں، اب ایک بڑی خدمت یہ ہو سکتی ہے جہاں 500 اور 1000 روپے فیس لے کر مریضوں کو دیکھا جا رہا ہے، وہاں 1 گھنٹے 2 گھنٹے غریبوں کو فری دیکھ لیا جائے۔ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس 10-12 سال پہلے کی بات بیٹھے ہوئے ہیں، ہدایت نگر کی ایک لیڈیز عورت آئی اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک بچے کی دوا کے لیے کہا، جب ان کی فیس 40 روپے تھی تو ڈاکٹر صاحب نے پرچے پہ اس کی دوا لکھ دی۔ پھر ایک بچہ ان کے ساتھ اور تھا 10-12 سال کا، وہ بھی بہت سست کھڑا ہوا تھا۔ معلوم ہوا اس کو بھی بخار آ رہا ہے، لیکن 40 روپے نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب کی فیس ادا کریں، اس لیے میڈیکل اسٹور سے اس کی دوا خرید لی۔ پھر پتہ چلا کہ 2 بچیاں گھر میں اور ہیں جن کو بخار آ رہا ہے، اور اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کی فیس، ڈاکٹر کی فیس ادا کر کے ان کو دکھلا کے دوا لے لی جائے۔ ایسے غریب لوگوں کے کام آ جانا، ان کی خدمت کرنا
بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی دیندار ڈاکٹر ہے، مسلم ڈاکٹر ہے، اچھے ڈاکٹر ہیں، مالداروں سے پیسے لے لیں، اوسط درجے کے لوگوں سے کچھ درمیانی پیسے لے لیں، اور غربا کا، یتامہ کا، مساکین کا، محتاجوں کا فری علاج کریں، یا بہت معمولی درجے کے پیسے لے کے علاج کریں، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پیشاب اور پخانہ بھی کریں گے، حمام جائیں گے، استنجا خانہ جائیں گے، باتھ روم جائیں گے، ہمارا یہ عمل باعث اجر و ثواب بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ ہم اگر کھانا کھا رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا یہ کھانا کھانا عبادت بن جائے گا، ہمارا سونا عبادت بن جائے گا۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو عبادت سے خالی ہو۔ جب ہمارا کھانا اور سونا، استنجا کرنا عبادت بن جائے گا، انسانوں کی خدمت کرنا، اشرف المخلوقات کی خدمت کرنا کیا عبادت نہیں ہوگا؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم کو اچھے وکلاء کی ضرورت ہے۔ بہت سے بے قصور مسلمان معمولی دفعات میں 8 سال سے، 7 سال سے، 10 سال سے جیلوں میں بند ہیں۔ ان کی کوئی صحیح پیروی کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ مسلمان تو جسم واحد کی طرح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال، مسلم کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے، سارا جسم تکلیف کو برابر طریقے سے محسوس کرتا ہے۔ بخار آ جائے، سارا جسم اس بخار کی تکلیف میں شریک رہتا ہے۔ اگر کوئی جسم کا حصہ اس جسم کی تکلیف میں شریک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ شل ہو گیا ہے، معطل ہو گیا ہے، اس کے اندر جان نہیں رہ گئی ہے۔ مسلمانوں کی تکلیف سے، مسلمانوں کی پریشانی سے اگر کسی کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، گویا اس کے اندر وہ حص ختم ہو چکی ہے، اس کا ایک بڑا حصہ معطل ہو چکا ہے، شل ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کو، اسلام مسلمانوں کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس میں مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، جتنے بھی مذاہب، مسالک کے لوگ ہیں، ادیان کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے شریک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے عیال والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے۔ محترم حضرات، تعلیم سے انسان انسانیت کی معراج تک پہنچ جاتا ہے، انسانیت کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر انسانی اخلاق اور صفات آ جائیں گی تو اپنوں کے دکھ درد کو تو محسوس ہی کرے گا، جن کو ہم آج غیر کہہ رہے ہیں، حالانکہ غیر وہ بھی نہیں ہیں۔ سارے انسان اب قیامت تک جو آنے والے ہیں وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سارے انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ ہاں، ہم نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور انہوں نے ابھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی اور سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کریں، انسانیت کو صحیح راستہ دکھلائیں۔ جو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ آج سو گئے ہیں،
ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी फ़िक्र में हैं। सब लोगों को अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने बच्चों, अपने इलाके, अपने मसलक, अपने मज़हब, अपने अपने में सब लोग पड़े हैं। जबकि हमको सारी इंसानियत के लिए, सारी इंसानियत की रहनुमाई के लिए हमको बनाकर भेजा गया, लेकिन हम सो गए हैं। इससे आज इंसानियत का कितना नुकसान हुआ है, इंसानियत का कितना नुकसान हो गया है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम इस ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे, अल्लाह के यहाँ हमारा मुआख़ज़ा होगा, अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। मोहतरम हज़रात, तो बात ये चल रही थी कि मौलाना साहब ने, कारी साहब ने जो प्रोग्राम अब आगे का जारी करने का ऐलान किया है कि शोबे हिफ्ज़ और तजवीद की भी यहाँ तालीम होगी, बहुत ही मुबारक बात के काबिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर कौम, हर ख़ानदान और हर शख्स के लिए कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे वो फ़ख्र महसूस करता है, जिससे वो एहसास महसूस करता है। और मेरी उम्मत का फ़ख्र कुरान है, मेरी उम्मत का फ़ख्र कुरान है, इस उम्मत का एहसास कुरान है। कुरान से जितना ज़्यादा ताल्लुक़ मज़बूत होगा, कुरान के अल्फाज जितने ज़्यादा पढ़े जाएंगे, कुरान के मानी और मतालिब पर जितना ज़्यादा अमल किया जाएगा, इंसान वो अल्लाह से उतना ज़्यादा करीब हो जाएगा। क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम की आदमी जितनी पासबानी करेगा, जितनी रियायत करेगा, जितनी हिफाजत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसके साथ उतना ही बेहतरी का मामला किया जाएगा। तो मौलाना साहब और महबागंज के अफराद जो इनके साथ में शामिल और शरीक हैं, वो मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इरादों और इनके आज़ाइम को तकमील तक पहुँचाए, और इन्होंने जो अपना हौसला दिखलाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मदद फरमाए और हमें और आपको और सारे इंसानों को इंसानियत की फलाह व बहबूद के जितने काम हैं उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।